بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ EXL سٹوریز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو پیش خدمت ہے کہانی جرم زادہ۔ آج اس کی پہلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ خبر تھی ہی اتنی واہیات اور شرمناک کہ پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ جس نے بھی سنا حیرت، بے یقینی اور غصے سے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ ہر طرف یہی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ بابے رمجو نے یہ کیا کر ڈالا؟ چٹا جھاٹا تے عقل دا گاٹا۔ بڈھے بارے اسے ذرا بھی حیا نہ آئی۔ سگی تو اس کی بیٹیوں سے بھی 10-15 سال چھوٹی ہے۔ اس کم بخت بابے نے تو مقدس رشتے کا سوا ستیہ ناس مار ڈالا۔ ہائے ربا، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ موضوع کڑیاں والا کے طول و عرض میں اسی نوعیت کے تبصرے گردش کر رہے تھے اور اس تمام تر سنسنی خیزی کا مرکزی کردار تھا 70 سالہ رمضان۔ بابے رمجو نے اپنی بہو سگرا عرف سگی کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گجرات کے ایک تھانے میں تھی۔ موضوع کڑیاں والا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ آج کل کڑیاں والا ایک ترقی یافتہ قصبے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور وہاں پر شہر جیسی سہولیات زندگی میسر ہیں، لیکن جن دنوں کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں کڑیاں والا ایک عام سا چھوٹا روایتی گاؤں ہوا کرتا تھا۔ کڑیاں والا اور دھوڑا والا پاک و ہند کی سرحد پر واقع موضع جات ہیں۔ ایک روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو بابے رمجو کا قصہ مجھ سے پہلے وہاں رسائی حاصل کر چکا تھا۔ جب میں تھانے کے برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب آ رہا تھا تو میں نے وہاں چند افراد کو بیٹھے دیکھا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی ہی تھی کہ کانسٹیبل فیاض میرے پاس چلا آیا۔ اس نے حسب معمول مجھے سلیوٹ مارا۔ میں نے گردش کی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا، یہ باہر کون لوگ جمع ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ یہ فریادی لوگ ہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ ادھر کڑیاں والا میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے استفسار پر کانسٹیبل فیاض نے مجھے مختصر الفاظ میں رمضان عرف بابے رمجو کے کارنامے سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، بھیجو ان سب کو اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے موجود تھے۔ فریادیوں کی تعداد 5 تھی، 2 مرد اور 3 عورتیں۔ مردوں میں ایک سگی کا بھائی الطاف عرف تافو اور دوسرا کڑیاں والا کا وسنیک عدیل عرف کاکا تھا، جبکہ عورتوں میں ایک سگی کی ماں برکت بی بی، دوسری برکت بی بی کی پھوپھی زاد خورشید بیگم اور تیسری ایک بیوہ عورت نذیرہ تھی۔ تافو اور اس کی ماں دھوڑا والا سے آئے تھے، جبکہ نذیرہ، خورشید اور کاکا کا تعلق کڑیاں والا سے تھا۔ فیاض مجھے تازہ ترین حالات کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کی آگاہی میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ ان لوگوں نے پوری کر دی۔ میں نے پوری توجہ سے ان کا دکھڑا سنا۔ واقعات کے مطابق 2 روز قبل بابے رمجو نے بہو کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ جیسے ہی سگی کو احساس ہوا کہ رمجو کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ اسے کسی مجرمانہ کارروائی کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، سگی نے شور مچا کر آس پڑوس کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس کی پکار پر دیکھتے ہی دیکھتے نصف درجن مرد و زن گھر کے اندر جمع ہو گئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ سگی نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس کا سسر کس طرح شیطان بن گیا تھا، لیکن اس نے رمجو کے ناپاک عزائم کو پورا نہیں ہونے دیا۔ موقع پر موجود افراد نے رمجو کو لعن طعن کی۔ سگی کا میکا دھوڑا والا میں تھا۔ اگلے روز اندوناک واقعے کی خبر دھوڑا والا پہنچ گئی۔ دھوڑا والا سے برکت بی بی اور تافو آ گئے۔ ایک مرتبہ پھر گھر میں کچہری لگی اور برکت بی بی نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائے گی۔ تافو بھی اپنی ماں کی حمایت میں ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن گاؤں والے صلح صفائی کے حق میں تھے۔ 2 دن سے اسی موضوع پر بحث و تکرار کا عمل جاری تھا۔
جب یہ بحث نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی تو سگی کی ماں اور بھائی انصاف کے حصول کے لیے میرے پاس چلے آئے تھے۔ تھانے دار صاحب، مجھے انصاف چاہیے، برکت بی بی نے بڑے جوش سے کہا۔ اس گھر میں میری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ دھوڑا والا لے کر ہی جاؤں گی۔ آپ کو اس سلسلے میں میری مدد کرنا چاہیے۔ اس معاملے کی کئی کڑیاں میری نگاہ سے اوجھل تھیں۔ صورتحال کو پوری طرح سمجھنے کے لیے میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ برکت بی بی، میں نے سگی کی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس افسوسناک واقعے کا مرکزی کردار بابا رمجو ہے، جس نے تمہاری بیٹی یعنی اپنی بہو کے ساتھ دست درازی کی۔ تمہاری بیٹی کی خوش قسمتی کہ بابا رمجو اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قانون کی نظر میں بابا رمجو مجرم ہے، لیکن تم اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہی۔ اگر تمہیں سگی کو اپنے ساتھ دھوڑا والا لے کر جانا ہے تو اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ تو خالصتاً تمہارا گھریلو معاملہ ہے۔ بابا رمجو جائے دوزخ میں جی، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، اسے کوئی سزا دلوانے کا مجھے کوئی چاؤ نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میری سگی کی عزت محفوظ رہے، اور ظاہر ہے یہ کام کڑیاں والا میں تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سگی کو تو یہاں چھوڑنا ہی نہیں ہے جناب، تافو بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو اس شادی کے حق میں ہی نہیں تھا، ابا کی زور زبردستی سے یہ رشتہ ہو گیا، ابا تو اس دنیا سے چلا گیا اور ہم بھوت رہے ہیں۔ نذیرہ نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ سگی کو تو یہ لوگ اپنے ساتھ دھوڑا والا لے ہی جائیں گے۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کلاں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ان پر الزام نہ آئے۔ ان لوگوں کی آمد کے سبب کا سیدھا سادہ جواب تو یہ تھا، میری طرف سے اجازت ہے، برکت اور تافو سگی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ظاہر ہے کڑیاں والا میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد بابا رمجو کے ساتھ رہتے ہوئے ہر لمحہ سگی کو خطرہ لاحق تھا، لیکن سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں یہ اجازت دینے والا؟ اگر یہاں پر فریق ثانی یعنی بابا رمجو بھی موجود ہوتا اور وہ سگی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا تو پھر قانون اس خالصتاً گھریلو معاملے میں مداخلت کا حق رکھتا تھا، لیکن ابھی تک میرے سامنے جو کچھ بھی آیا تھا وہ یک طرفہ تھا۔ میں نے باری باری ان پانچوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر برکت بی بی سے سوال کیا، سگی کی عزت کا رکھوالا کہاں ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے تکنے لگی۔ میں سگی کے خاوند کا پوچھ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس منظر میں کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ سگی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور وہ دم دبا کر کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ خورشید بیگم نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جمیل ادھر نہیں ہوتا۔ خورشید کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ برکت بی بی کی پھوپھی ذات تھی، جمیل سے اس کی مراد یقیناً سگی کا شوہر ہی تھا۔ اب بات کچھ واضح ہو رہی تھی۔ جمیل کے غیاب میں بابا رمجو نے اپنی بہو پر ہاتھ ڈالا تھا، ادھر نہیں تو کدھر ہوتا ہے سگی کا گھر والا؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ جمیل گوجراں والا میں ہوتا ہے تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے بتایا۔ جب سگی کڑیاں والا میں ہے تو پھر جمیل گوجراں والا میں کیوں ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ وہاں کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ مہینے میں ایک بار 2 دن کے لیے جمیل کڑیاں والا آتا ہے، پھر واپس گوجراں والا چلا جاتا ہے۔ آج کل بھی وہ وہاں فیکٹری ہی میں ہے۔ کیا جمیل کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی ہے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ نہیں جناب، اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں کہ اس کے باپ نے سگی کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ خورشید بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں نے برکت بی بی سے کہا کہ وہ سگی کو اپنے ساتھ دھوڑا والا لے جائے۔ جب جمیل اپنی ماہوار چھٹی پر آئے تو پھر سب کو سامنے بٹھا کر بات کریں گے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، جمیل کے آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ ہر مہینے کی 7 تاریخ کو اسے فیکٹری سے تنخواہ ملتی ہے، برکت بی بی نے بتایا۔ اس کے بعد ہی وہ کڑیاں والا کا چکر لگاتا ہے۔
7 تاریخ آنے میں ابھی 10-12 دن باقی تھے۔ میں نے برکت بی بی سے پوچھا، کیا سگی کو دھوڑاں والا لے جانے سے کسی نے تمہیں روکا ہے؟ روکا ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ وہی منحوس بڈھا رمجو، وہ تلخی سے بولی۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے کردنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ ایک ہی بات پر اڑا ہوا ہے کہ جب تک جمیل گھر نہیں آتا وہ سگی کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ خورشید بیگم نے بتایا، وہ کہتا ہے ساری بات جمیل کے سامنے ہوگی، پھر وہ جو فیصلہ کرے گا اسے منظور ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باب رمجو کے پاس بھی اپنے حق میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ورنہ وہ قصوروار نظر آنے کے باوجود بھی اس ضد پر اڑا نہ رہتا۔ اس کے پلے کچھ نہیں ہے تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ صرف کھمبا نوچ رہا ہے، اس کا کالا کرتوت سب کے سامنے کھل چکا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے کان بھر کر اسے سگی کے خلاف کر دے گا، لیکن میں اس کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ جناب، اس بڈھے مردود کی ضد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، طافو نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت سگی کو اپنے ساتھ دھوڑاں والا لے جاؤں، کسی کی مجال نہیں کہ میرا راستہ روکے، لیکن میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ میں نے باری باری ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن کیا آپ میرے فیصلے کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے؟ جی تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ آپ سیانے بیانے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ میں نے طافو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جوان، مجھے تمہاری یہ ادا بہت اچھی لگی ہے کہ تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم آئندہ بھی اپنی روش کو اپنائے رکھو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جناب کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ فرما برداری سے بولا، میں بہت امن پسند بندہ ہوں، لیکن بہن کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ باب رمجو کی حرکت سے میرا خون کھول اٹھا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس بڈھے کی گچی مروڑ دوں۔ کنٹرول، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، اپنے غصے کو قابو میں رکھو طافو، جذباتی فیصلے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ کوئی فیصلہ سنانے والے تھے؟ عدیل عرف کاکا نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ فیصلہ تو میں بعد میں سناؤں گا، میں نے کاکا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ذرا تم اپنا تعارف تو کرا دو۔ عدیل عرف کاکا کی عمر 32-33 سال رہی ہوگی۔ وہ اکہرے بدن کا مالک، درمیانہ قد، سنگل پسلی کا شخص تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک پائی جاتی تھی۔ اس کا بدن بھی خاصا پھرتیلا نظر آتا تھا، اسے صحیح معنوں میں چاقو چوبند کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کا تعارف اس لیے بھی مانگ لیا تھا کہ ابھی تک میں یہ نہیں جان سکا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں آیا تھا۔ میں اس کی حیثیت کا تعین کرنا چاہتا تھا، جبکہ طافو، برکت بی بی اور خورشید کے بارے میں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ تینوں متاثرہ سگی کے رشتہ دار ہیں، اور نظیرہ بھی کڑیاں والا سے تعلق رکھتی تھی۔ میں ادھر کڑیاں والا ہی میں ہوتا ہوں تھانے دار صاحب، کاکا نے سنجیدگی سے بتایا۔ گاؤں میں میری کریانے کی دکان ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس معاملے سے میرا کیا لینا دینا، تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میں طافو کی وجہ سے ساتھ آ گیا ہوں۔ کاکا ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب، طافو نے کاکا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ کاکا سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ میرا دوست ہے اور میں ہی اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں گردن ہلائی، پھر برکت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، سوگی کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 3 سال، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کے کتنے بچے ہیں؟ کوئی بھی نہیں تھانے دار صاحب۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ان 3 سالوں میں اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ نہیں جناب، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس گھر میں سگی اور باب رمجو کے علاوہ اور کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ کوئی نہیں۔
برکت بی بی نے سادگی سے بتایا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں ایک گہری سانس خارج کی۔ اسی لیے خورشید بیگم زور دے کر بولی، اسی لیے تو ہم نہیں چاہتے کہ سگی شیطان بڈھے کے ساتھ اس گھر میں رہے۔ باب رمجو کی نیت میں فطور ہے تھانے دار صاحب، نذیرہ نے کڑوے لہجے میں کہا۔ یہ تو 2 دن سے سگے کی ماں اور بھائی اس گھر میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں، تو ذرا اطمینان ہے، ورنہ اس بڈھے نے جیسی حرکت کی ہے اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تھانے دار صاحب، میں تو آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ آپ برکت بی بی اور تافو کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ یہ لوگ سگی کو دوڑا والا لے جائیں۔ خورشید بیگم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ چارے کا دروازہ توبہ کے دروازے کی طرح کبھی بند نہیں ہوتا خورشید بیگم، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، بشرط یہ کہ کوئی چارہ گر میسر آ جائے۔ تو آپ چارہ گری کریں نا تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے کہا، ہم آپ کے پاس اسی لیے تو آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی باری پر حسب توفیق صورتحال سے جس انداز میں میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی روشنی میں تو یہی دکھائی دیتا تھا کہ بابا رمجو گندے کردار، غلیظ نیت کا مالک ایک ہوس پرست بڈھا تھا، لہٰذا اس کے سائے میں کسی بھی عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ چنانچہ ان سب کا خواہش برا اصرار تھا کہ سگی کو پہلی فرصت میں اپنے میکے دھوڑا والا میں چلا جانا چاہیے۔ ان خواتینوں حضرات کی خواہش رہی ایک طرف۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ تھا بابا رمجو۔ ابھی تک میں نے اس 70 سالہ بڈھے کا نام ہی سنا تھا یا پھر اس کے کارنامے سے مجھے آگاہ کیا گیا تھا۔ میں اس سے ملا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کارنامے کے سوا اور کچھ جانتا تھا۔ جو حالات میرے سامنے رکھے گئے تھے ان کے مطابق تو واقعی رمجو کے سائے میں سگی کی عزت کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی، مگر یہاں پر یہ سوال سر اٹھاتا تھا، سگی تو پچھلے 3 سال سے رمجو کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی، اس عرصے کے دوران میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما کیوں نہ ہوا؟ 2 روز پہلے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ باب رمجو کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور وہ اپنی بہو کی عزت سے کھلواڑ کرنے کا سوچ بیٹھا؟ صورتحال اگرچہ واضح نہیں تھی، لیکن میرے ذہن کے کسی حصے میں یہ خیال موجود تھا کہ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ؟ یہ سر دست مجھے معلوم نہیں تھا، تاہم اس حوالے سے میرا دل پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ میں ایک تھانے دار تھا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی تربیت کی وجہ سے میں ہر معاملے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا عادی تھا۔ آپ لوگوں کو میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ فی الحال سگی کو کڑیاں والا ہی میں رہنے دو۔ میں نے برکت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی اس کا دھوڑا والا جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ بھی باب رمجو والی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ برکت بی بی نے قدرے خفگی برے انداز میں کہا، ہم جمیل کا انتظار نہیں کر سکتے، اس کے آنے میں تو ابھی 8-10 دن باقی ہیں۔ 8-10 نہیں، صرف 2 دن، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کیا جمیل 2 دن بعد کڑیاں والا آنے والا ہے؟ خورشید بیگم نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ فی الحال آپ لوگ جمیل کو بھول جائیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ 2 دن میں اپنی تفتیش کے لیے مانگ رہا ہوں، میں ایک ہی دن میں پتہ چلا لوں گا کہ گڑبڑ کہاں پر ہے، پھر اگر ضرورت پڑی تو جمیل کو بھی گوجرانوالا سے بلا لیا جائے گا۔ تو کیا ہم 2 دن تک ادھر ہی بیٹھے رہیں؟ برکت بی بی نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں تو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی بیٹی کو اس شیطان کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم سوگی کو رمجو کے رحم و کرم پر چھوڑ دو؟ میں نے کہا، اگر تم واپس دھوڑا والا نہیں جانا چاہتی تو ادھر ہی رک جاؤ، اور اگر تمہاری واپسی ناگزیر ہے تو ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ کون سا دوسرا راستہ؟ برکت بی بی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ خورشید بیگم تمہاری پھوپھی زاد ہے؟ میں نے کہا، اس رشتے سے یہ سوگی کی پھوپھی، چاچی، خالہ یا ممانی ہی لگتی ہے۔ خورشید بیگم کڑیاں والا کی وسنیک ہے، یہ 2 دن یہ سوگی کی حفاظت کرے گی۔ نہ جی نہ، خورشید بیگم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میں تو باب رمجو کے گھر میں قدم بھی نہ رکھوں۔
اپنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے تھانے دار صاحب، میں نے یہ کب کہا ہے کہ تم 2 دن تک رمجو کے گھر میں قیام کرنا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، پھر کیا مطلب ہے جی آپ کا؟ تم 1-2 دن کے لیے سوگی کو اپنے گھر میں بھی تو رکھ سکتی ہو۔ میں نے کہا، وہ تمہاری بیٹیوں جیسی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ رضامندی سے گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں سوگی کو اپنے گھر میں رکھ لوں گی، آپ جتنے دن کے لیے بھی کہیں گے۔ جتنے دن بھی نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، کم از کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 2 دن۔ خورشید، اگر 1-2 دن کی بات ہے تو ہم ماں بیٹا بھی تمہارے پاس ہی رک جاتے ہیں، برکت بی بی نے کہا، پھر ہم سوگی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ خورشید بیگم نے برکت بی بی کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ میں نے ان لوگوں سے 2 دن کی مہلت اس لیے نہیں لی تھی کہ میں اس دوران میں حقائق کی تہ تک پہنچنے کے لیے کوئی چلہ یا وظیفہ کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ مصداق عمل کے میدان میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کو ترجیح دیتا ہوں، اور یہی میرے پیشے کا تقاضا بھی ہے۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کا ڈھانچہ ضعیف الاتحادی پر استوار ہوتا تو چاقو چوبند بیدار مغز اہلکار بھرتی کرنے کے بجائے کسی دور تک پہنچے ہوئے بابے کو تھانے میں بٹھا دیا جاتا۔ برکت بی بی اینڈ کمپنی کے جانے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر حسنہ کو تھانے بلا لیا۔ حسنہ کا تعلق گجرات کے ایک معروف علاقے پھالیا سے تھا، لیکن وہ کسی ایک جگہ ٹکتی نہیں تھی۔ گجرات، گوجرانوالا، سیالکوٹ وغیرہ کے مختلف علاقوں میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حسنہ کا کوئی باقاعدہ گھر بار نہیں تھا۔ اکیلی جان تھی وہ، مگر نہ تو اس کے ساتھ 1000 دکھ تھے اور نہ لاکھ غم۔ وہ ایک من موجی قسم کی عورت تھی، اور وہ مرد و زن دونوں اصناف انس میں یکساں طور پر گھلنے ملنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ جی ملک صاحب، رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، حکم کریں جناب۔ حسنہ میرے لیے بحیثیت مخبر کام کرتی تھی۔ مجھے جب بھی درپردہ رہ کر کہیں سے اہم معلومات حاصل کرنا ہوتی تھیں تو میں اس مقصد کے لیے حسنہ کو ایک مہرے کے طور پر آگے بڑھا دیا کرتا تھا۔ اگر اس کی فراہم کردہ اطلاعات مفید ثابت ہوتی تو میں اسے اپنی جیب خاص سے انعام بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے حسنہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ وقت کتنا ہے آپ کے پاس؟ اس نے دلچسپی بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا، 1 سے 2 دن۔ یہ تو اچھا خاصا وقت ہے ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ ایک مختصر سی ملاقات بابے رمجو سے، چند ہمدردی بھری باتیں سوگی سے، اور بس اپنا مقصد حاصل ہو گیا۔ حسنہ کی عمر 40 سے متجاوز تھی، تاہم اس نے کبھی اپنا خیال نہیں رکھا تھا، لہذا 50 کے آس پاس دکھائی دیتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، مگر چہرے اور بدن کے خال و خد میں ایک خاص نوعیت کی کشش پائی جاتی تھی۔ وہ اپنی شخصیت اور بات چیت سے سامنے والے کو بآسانی مرعوب کر لیتی تھی۔ حسنہ نام اس کی ذات پر بہت جچتا تھا۔ اس کے انداز اور آنکھوں میں نمودار ہونے والی چمک سے مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کیس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، کیا تم بابے رمجو یا سوگی کو پہلے سے جانتی ہو؟ رمجو سے 2-4 بار میری ملاقات ہو چکی ہے، مگر یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، اس نے بتایا، لیکن سوگی سے آج پہلی مرتبہ ملو گی۔ پچھلے 4 سال سے میرا کڑیاں والا کی طرف جانا نہیں ہوا۔ بابے رمجو کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا اس سے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کسی حد تک رکھی جا سکتی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کر بتاؤ۔ کھل کر تو میں واپسی پر ہی بتا سکوں گی ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولی، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد۔ تمہاری باتیں میرے اندر بہت زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہیں حسنہ، میں نے کہا، تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی پڑے گا، اور وہ بھی کام شروع کرنے سے پہلے۔ فی الحال یہ جان لیں کہ بابا رمجو خاصا ٹھرکی بوڑھا ہے۔ وہ ایک خاص زاویے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی،
عورت کو دیکھتے ہی اس کی رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ 2-4 بار ہنسی مذاق میں مجھ پر بھی ڈورے ڈال چکا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تمہاری واپسی کا شدت سے انتظار رہے گا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولی، ہونے گئی تے ہونے آئی۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پر اعتماد قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جس عزم کے ساتھ میرے پاس سے رخصت ہوئی تھی، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑا تیر مار کر ہی لوٹے گی۔ حسنہ کی باتوں نے میری سوچ کو ایک نئے دھارے پر ڈال دیا تھا۔ اگر بابا رمجو واقعی اسی ٹائپ کا بڈھا تھا جیسا حسنہ نے بتایا تھا، تو پھر برکت بی بی اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کے کلیم کو رد کرنا آسان نہیں تھا۔ جب ماضی میں رمجو حسنہ کو پھنسانے کی تگودو میں بھی رہا تھا، تو پھر اسے ایک سیدھا سادہ بیبا بڈھا نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رمجو کے بارے میں اس انداز میں سوچتے ہوئے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ بعض رشتے اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے سے اس طرز کا خیال بھی ناقابل یقین ہی لگتا ہے۔ بہو اور سسر کا رشتہ بھی اسی نوعیت کے تقدس کا حامل ہوتا ہے۔ ساس بہو کے رشتے میں تو پھر بھی ازلی ابدی بیر پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہو اور ساس کے بالعکس بہو اور سسر کے رشتے میں خاصا اتفاق پایا جاتا ہے۔ لیکن شیطان کی موجودگی اور کاریگری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ مردود کسی کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے تو پھر بعض پارساؤں کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں، اور باب رمجو کے بارے میں تو حسنہ خاصے مشکوک خیالات کا اظہار کر کے گئی تھی۔ مرد کے بارے میں کسی عورت کے ریمارکس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور حسنہ نے تو رمجو کے لیے ٹھرکی بابا کا ٹائٹل بھی اناؤنس کر دیا تھا، مگر میرا دل اس حوالے سے ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ اگر رمجو کا کردار حسنہ کے بیان کے عین مطابق تھا تو پھر سگی 3 سال سے بچی ہوئی کیسے تھی؟ حقیقت جو بھی تھی اس پر سے پردہ اٹھنے ہی والا تھا۔ میں بے تابی سے حسنہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ حسنہ اپنے کام کی ماہر اور ہر فن مولا قسم کی عورت تھی۔ اس نے زیادہ دیر تک مجھے انتظار کی کوفت میں مبتلا نہیں رکھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ کڑیاں والا سے لوٹ آئی۔ اس کے چہرے سے جھلکنے والے جوش نے مجھے بتا دیا کہ وہ ادھر سے خاصا سنسنی خیز مواد اکٹھا کر کے لائی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے میرے سامنے آ کر بیٹھی اور اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، ملک صاحب نکالے میرا انعام۔ کیا رپورٹ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم کڑیاں والا سے کوئی ایسی خبر لائی ہو جس کی روشنی میں تمہیں انعام کا حقدار ٹھہرایا جائے؟ ملک صاحب میں تو آپ سے اپنی محنت کا صلہ مانگ رہی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے بولی، اس بات کا فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے کہ میری فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم رپورٹ پیش کرو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں حسنہ نے جو سنسنی خیز انکشافات کیے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس تنازع کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کسی بھی لحاظ سے تھانے کچہری کا کیس نہیں بنتا تھا، لیکن سگی کے ورثاء اور حمایتی اس معاملے کو میرے پاس لے ہی آئے تھے، تو ان کی داد رسی کرنا میرا فرض بنتا تھا، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کتنا فرض شناس ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان سے کوئی وعدہ کر لیتا ہوں تو اسے ہر حال میں ایفا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ایفائے عہد کے اصولوں کو نبھاتے ہوئے حسنہ کو اپنی جیب سے پورے 5 روپے انعام دے کر رخصت کر دیا۔ 5 روپے کی اماؤنٹ پر میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل کسی بچے کو 5 روپے دیں تو وہ برا سا منہ بناتا ہے، مگر یہ واقعہ آج سے برسوں پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں 5 روپے میں 2-2.5 من گندم آ جاتی تھی۔ آپ اس رقم کو آج کے 3.5 اور 4 ہزار روپے سمجھ لیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔